بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء و قراء کو ان کے فرائض منصبی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان چیزوں کا بھی بیان فرمایا ہے جن کا انہوں نے اپنے فرائض منصبی کے انجام دیتے ہوئے خیال رکھنا ہے، اور کچھ ایسے امور کی طرف بھی تنبیہ فرمائی ہے جن سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے مختلف ادوار اور زمانوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اور تابعین کا زمانہ خیر القرون، بہترین زمانہ کہلاتا ہے۔ خیر القرون کا زمانہ 220 ہجری تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے فتنوں کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یکثر فیہ القراء ویقل فیہ الفقہاء، کہ جس میں قراء کی کثرت ہوگی، قرآن کے قاریوں کی کثرت ہوگی، اور فقہاء کی کمی ہوگی۔ یوں تو اگر آپ مسلمانوں کی ساری آبادی کی طرف نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا کی آبادی میں سے 2 ارب مسلم آبادی ہے، اور پھر اگر آپ بر صغیر پاک و ہند میں سے صرف پاکستان کی آبادی دیکھیں تو یہ 22 یا 23 کروڑ ہے۔ اس 22 اور 23 کروڑ میں سے صرف 40 لاکھ آبادی ایسی ہے جو مدارس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آبادی ہے ان کا مدارس سے آنا جانا، مدارس سے تعلق بہت کم ہے۔ 40 لاکھ کا جو عدد ہے، اس کی اگر آپ نسبت نکالیں 22 کروڑ کے ساتھ تو یہ تقریباً 2% بنتا ہے۔ تو یوں پاکستان کی کل آبادی میں سے صرف 2% آبادی کا تعلق مدارس سے ہے، بقیہ 98% مدارس سے دور ہے۔ یوں ان 2% میں سے کچھ علماء ہوں گے، زیادہ تر قراء ہیں، اور اگر آپ حقیقی معنی میں تلاش کریں کہ کون سے صحیح قاری ہیں اور کون سے صحیح علماء ہیں تو وہ بھی آپ کو بمشکل نظر آئیں گے۔ تو یوں کل آبادی میں سے 2% آبادی مدارس سے وابستہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اس میں قراء کی کثرت ہوگی لیکن فقہاء کم ہوں گے۔ قرآن کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے کم ہوں گے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور اس زمانے میں علم دین اٹھا لیا جائے گا۔ وَيُكْثَرُ الْحَرَجُ، اور فتنہ و فساد کی کثرت ہوگی۔ تو قراء زیادہ ہوں گے، فقہاء کم ہوں گے، علم دین کو سمجھنے والے کم ہوں گے، کیونکہ علم دین کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم دین کو اٹھا لیا جائے گا تو خود بخود فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی روشنی میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم صرف قرآن پاک کے پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن پاک کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ جب قرآن پاک میں غور و فکر کریں گے تو علم کا اضافہ ہوگا اور خود بخود فتنہ و فساد کم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس پیشن گوئی کو دیکھنا چاہیں کہ امت میں فتنہ و فساد ہے یا نہیں تو آپ کو ہر سطح پر فتنہ اور فساد نظر آئے گا۔ بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں تو مسلم امہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہے۔ ہر مسلم ملک اپنے طور پر مختلف قسم کے فتنوں میں، آزمائشوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر ملک کا، ہر علاقہ، ہر خاندان، ہر فیملی میں مختلف قسم کے فتنے پائے جا رہے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ دین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دوری ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے
کہ ہم قرآن و سنت میں غور و فکر کریں، اس میں تفقہ پیدا کریں۔ اگلی نشانی ایک اور بتائی کہ ثم یاتی من بعد زمان، اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا یقرأ القرآن رجال لا یجاوز تراقیہم، کہ قرآن پاک کو ایسے لوگ پڑھیں گے کہ قرآن پاک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا، یعنی وہ قرآن پاک بہت اچھی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، آواز بہت عمدہ ہوگی، اچھی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، صرف گلے کی حد تک قرآن پاک ان کے پاس ہوگا، لیکن ان کی زندگی، اپنی زندگی قرآن پاک کے ارشادات کے مطابق ہو، قرآنی ہدایات کے مطابق ہو، ان کی زندگی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس میں تنبیہ ہے ان قاریوں کے لیے، ان قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے کہ جو صرف قرآن پڑھنے کی حد تک اکتفا کرتے ہیں، قرآن پاک ان کی اپنی زندگی میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا نہیں۔ اگلی علامت ایک اور بتائی ثم یاتی من بعد زمان، کہ اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا یجادل المشرک باللہ المؤمن باللہ فی مثل ما یقول، کہ ایک مشرک شخص مؤمن سے توحید میں مجادلہ مناظرہ کرے گا، یعنی ایک شخص ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ توحیدی امور میں، توحید کے عقائد میں مناظرہ کرتا ہے۔ یہ پیشن گوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا اپنا مذہب یہودیت ہے یا عیسائیت ہے یا ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے، یا ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں، وہ دہریے ہیں، ملحد ہیں، لیکن یعنی دین اسلام کا انہوں نے علم حاصل کر رکھا ہے، مختلف ادیان کے وہ ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی بھی ہمیں اپنے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مختلف زمانوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امت پر یہ زمانے آ سکتے ہیں اور ان کے اندر یہ علامتیں ہوں گی۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کے پڑھنے پر اکتفا نہ کریں کہ قرآن کو تو اچھا پڑھیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لہٰذا سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اسی طرح اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس کے معانی میں تدبر کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔